والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت، مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسی مجلس نکاح میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت و تعلیم کے مطابق انجام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس نکاح کے انعقاد کے سلسلے میں دو باتیں بنیادی طور پر ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ نکاح کی تشہیر کیا کرو، عمومی مجلسوں میں نکاح منعقد کیا کرو۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو خفیہ طریقے سے پوشیدگی کے ساتھ چوری چھپے انجام دیا جائے۔ نئے رشتے کا قیام عمل میں آ رہا ہے، دو خاندانوں میں جوڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس نئے رشتے کا علم جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہوگا، اتنا ہی اس رشتے کے اندر پائیداری ہوگی۔ اس لیے پہلی ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے یہ دی کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، اعلانیہ مجالس میں کرو اور تشہیر کرو نکاح۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ نکاح کی مجلسیں مسجدوں کے اندر منعقد کیا کرو۔ اس سے یہ پیغام دیا نبی کریم علیہ السلام نے کہ نکاح کسی رسم یا خواہش نفس کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور عبادت کے لیے سب سے بہترین مقام اللہ رب العزت والجلال کا گھر ہے، مسجد میں ہے۔ جو لطف عبادت کا مسجد کے اندر ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج کی یہ مجلس نکاح نبی کریم علیہ السلام کی ان دونوں ہدایات اور تعلیمات کے مطابق انجام دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت مبارک و مسعود بنائے اور دونوں خاندانوں کے لیے جوڑ کا، پیار اور محبت کے قیام کا باعث و ذریعہ بنائے۔ افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عمومی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور نکاح کی مجلسیں کھلونا بن کر رہ گئی۔ شادی ہالوں میں پروگرام ہوتے ہیں، شور و شغب ہوتا ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، بچوں کا شور ہوتا ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اور اسی بھیڑ بھاڑ میں، شور شرابے میں ایک کونے میں قاضی صاحب اور دو چار آدمی بیٹھتے ہیں، فائل کھولتے ہیں، رجسٹر کھولتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ نہ لوگوں کو مجلس نکاح میں شرکت کی دلچسپی ہوتی ہے، اور نہ داعی اور میزبان حضرات کو اس کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو اس مجلس کے اندر جوڑا جائے۔ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں اور پیٹ بھر کے چلے جاتے ہیں۔ جو تقریب کا سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے، ہم نے اپنے سماج میں اس کو سب سے غیر اہم بنا دیا۔
نہ کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ نکاح کب ہونا ہے، اور نہ کسی کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے کہ نکاح کی مجلس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے۔ مسجدوں سے باہر چونکہ یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، اس لیے جو غیر اسلامی طور طریق رائج ہو گئے ہیں وہ سب کے سب اس مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور جب نکاح جیسا بنیادی عمل پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف انجام دیا جائے گا تو اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوگی اس سے خیر کی توقع اور امید کیسے کی جا سکے؟ آج معاشرے میں کتنا بگاڑ دکھائی دے رہا ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بڑوں کی بات سننے کو تیار نہیں، دینی راستے پر چلنے کو تیار نہیں، خیر کے پہلو کو اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں بنیاد کے اندر خامی تو نہیں پائی جا رہی۔ بنیاد ہی اگر کمزور ہوگی اور بنیاد ہی کے اندر اگر شریعت کی خلاف ورزی کی گئی ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو نظر انداز کیا گیا ہوگا، تو جب بنیاد ہی خراب ہوگی تو اس پر کھڑی ہونے والی دیوار اور عمارت کیسے درست ہو سکتی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مجالس نکاح کو 100% شرعی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اور ہماری تقریبات میں جو غیر اسلامی رسوم و رواج آ گئے ہیں، ایسے بندھنوں سے ہم نے اپنی تقریبات کو جکڑ لیا ہے کہ نکاح جیسا آسان عمل آج مسلم معاشرے میں اتنا مشکل عمل بن گیا ہے کہ ایک درمیانی طبقے کا ہمارا بھائی جب اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں، کتنے لوگوں کو مدعو کر سکتا ہوں، کیا انتظامات کر سکتا ہوں، اور دوسری طرف برادری کے ریت ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، ماحول کا دباؤ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تقریب کرے گا تو نکو بن جائے گا، ہر آدمی اسے تانا دے گا کہ میاں اتنا کنجوس آدمی ہے، اس نے تو ہمیں پوچھا تک نہیں، اس نے تو کوئی خاطر نہیں کی، ہمیں کوئی حیثیت نہیں کی۔ اور اگر وہ ماحول کے دباؤ میں آئے گا، قبیلے اور برادری کے مطابق تقریب کو انجام دے گا، تو لا محالہ اس سے قرضوں کے بوجھ تلے دبنا ہوگا۔ اپنے اگر قرضہ نہیں دیں گے تو سودی قرضہ کو لے گا اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے۔ اور پھر مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ 10 سال بیت جاتے ہیں اور غریب آدمی اس سودی قرضے کے جال سے نکل نہیں پاتا۔ یہ صورتحال آج مسلم معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ جب اس طرح نکاح ہوں گے اور شادیاں ہوں گی تو پھر خیر کی توقع کہاں کی جا سکتی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ میں انجام دیا جاتا ہو، سب سے سہولت و آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہو، نہ ولیمے میں کوئی پریشانی ہوتی ہو، نہ رخصتی میں کوئی پریشانی ہوتی۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا نکاح پیغمبر علیہ السلام نے مسجد میں پڑھایا۔ 2 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب فاطمہ کو رخصت فرما دیجیے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ظہر میں بات ہوئی ہے پیغمبر علیہ السلام سے، آپ گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہ ام ایمن کہاں ہے؟ عصر کے قریب ام ایمن رضی اللہ عنہا آئیں، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو تیار کرو، علی کے گھر بھیجنا ہے۔ عصر سے پہلے، عصر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچانک یہ پتہ چلا کہ ان کی رخصتی ہونی ہے۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میرے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مجھے اتنی جلدی شوہر کے گھر جانا ہوگا، لیکن مغرب کی نماز ہوتی ہے اور خود نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چھوڑ رہا ہے۔ کتنی آسانی سے رخصتی ہو گئی، اور آج رخصتی کا جو منظر ہوتا ہے اور اس کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں اور جو اہتمام ہوتا ہے
اور جتنے لوازمات اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، کیا کیا مطالبات ہوتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے، کن کن چیزوں کو لڑکی والوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، آج رخصتی کا تصور کرے آدمی تو پھر تو لاکھوں کو خرچ کرنے کا تصور لازمی طور پر اس کے ذہن میں آئے۔ ایسی آسان شادی بنانے کی ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے دی تھی، اور آپ کی تعلیمات کا امتیاز یہ ہے کہ آپ زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر امت کو دکھا دیتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی اسی انداز میں تربیت فرمائی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی، سرمایہ نہیں تھا، مالدار نہیں تھے، اعلیٰ درجے کے رئیس ہونے کے باوجود بھی صحابہ کے یہاں جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی تھیں وہ انتہائی سادہ ہوا کرتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی، اور اللہ نے مال و دولت کی فراوانی بھی ان کو خوب عطا فرمائی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دولت برستی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، سارا کاروبار مکے میں رہ گیا، زمین و جائیداد بھی وہیں رہ گئی۔ یہاں ایک انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مواخات ہوئی، بھائی چارہ قائم ہوا، تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیجیے، اور میں اپنے کاروبار میں آدھا آپ کو شریک کر لیتا ہوں، آدھا میرا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کی قدر تو کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے، لیکن فرمایا کہ نہ مجھے آپ کی بیوی سے شادی کرنے کی چاہت ہے اور نہ آپ کے کاروبار میں شرکت کی چاہت ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیشکش کی، مجھے تو بازار کا راستہ بتا، میں خود اپنے لیے زمین تیار کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے رہنمائی کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی، اور چند دنوں میں اللہ نے وہ برکت ان کی تجارت و کاروبار میں عطا فرمائی کہ جو ان سے پرانے کاروباری تھے مدینہ منورہ کے، وہ پیچھے رہ گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو خالی ہاتھ آئے تھے وہ کتنے آگے نکل گئے۔ تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اتنی آمدنی اور ایسی برکت ایک نئے آدمی کو جس کی پہلے سے کوئی بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے تجارت کی، اتنی برکت ان کی تجارت میں کیوں ہو گئی؟ حالانکہ ان سے پہلے لوگ پرانے کاروباری وہاں موجود تھے، تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور تاجر تھے مکہ مکرمہ کے، تو ان کی مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر ان کی ایک ویلو تھی، ایک اعتماد ان کا بنا ہوا، اسی اعتماد سے اور نام سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، بڑے بڑے قرضے انہوں نے لیے، اور اس قرضے پر انہوں نے تجارت کی بنیاد رکھی، اور اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی، ایسی برکت کہ ایک ایک وقت میں 40,000 ہزار دینار صدقہ کر دیا کرتے تھے، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن شادی کیسی ہوئی؟ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو کپڑے پر زرد رنگ کی خوشبو لگی ہوئی تھی، ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو شادی ہی کے موقع پر استعمال کی جاتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے کپڑے پر وہ خوشبو لگی ہوئی دیکھی تو بہت تبسم اور مسکراہٹ کے ساتھ سوال فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یہ کیسے خوشبو تمہارے کپڑے کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا ہے اور اسی وجہ سے یہ خوشبو میرے کپڑے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان کو دعائیں دی اور فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی تمہیں ولیمہ میں جمع کرنی ہو لیکن ولیمہ کرو۔ کوئی شکوہ اور شکایت پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم نے شادی کی اور ہمیں پوچھا تک نہیں۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ قریبی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں کوئی نہیں ہو سکتا،
لیکن تربیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فرمائی تھی کہ آسان عمل کو مشکل نہ بنایا جائے، سہولت کے ساتھ ذمہ داری کو انجام دے دیا جائے۔ کسی ایک صحابی نے کسی طرح کا کوئی شکوہ اور شکایت نہیں۔ اور یہاں ہماری صورتحال یہ ہے کہ دور پار کی رشتہ داری میں بھی اگر کوئی نکاح ہو اور ولیمہ ہو اور ہمیں پوچھا نہ جائے تو پھر ایسا منہ ہمارا بنتا ہے کہ سالوں بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور ذرا قریبی رشتہ ہو، دامادی کا یا بہنوئی کا، وہ ان کے تو بہت نخرے، بارات جانے کو تیار ہے اور لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ فلاں صاحب نہیں آئے، داماد صاحب نہیں آ رہے، بہنوئی صاحب نہیں آ رہے۔ ان کے نخرے اس موقع کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں غیر ضروری ہیں۔ ہمیں اپنے سماج کے اندر ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ یہ اعمال آسانی کے ساتھ انجام دیے جا سکیں۔ جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا اس میں زنا نہیں ہوگا۔ زنا کی زیادتی بنیاد ہے نکاح کے مشکل ہونے۔ نکاح مشکل ہوتا ہے تو انسان غیر اسلامی طریقے کو اختیار کرتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر شرعی طریقوں سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو پھر وہ غیر شرعی طریقے کی طرف نہیں جائے۔ گویا کہ ہم نے ماحول کو خراب کر کے لوگوں کو موقع دیا ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنی تقریبات کو سادگی کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی سادی ہونی چاہیے، شادی سادی ہونی چاہیے۔ شین سے نقطے ہٹا دیجئے تو سین رہ جائے۔ اسی کے اندر برکت ہوتی ہے اور اسی کے اندر عافیت ہوتی ہے۔ نکاح کا سب سے بنیادی عمل ہے مہر، اس لیے نکاح میں مہر کے نقد ادائیگی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک خرابی ہے کہ مہر یہ تو بہت مختصر سے باندھے جاتے ہیں، بڑا ناپ تول ہوتی ہے، بڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے مہر کے سلسلے میں۔ مختلف نکاحوں میں جانا ہوتا ہے، سب کی سوئی مہر پہ آ کے اٹک جاتی ہے۔ لڑکے والے الگ بول رہے ہیں، لڑکی والے الگ بول رہے ہیں، پہلے سے اس کو طے نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو لاکھوں خرچ کر دیں گے اور مہر چند ہزار دیتے ہوئے جیب ہلکی ہوتی ہوئی محسوس ہوتی، اور جو تھوڑا بہت مہر باندھا بھی جاتا ہے اسے بھی ادھار، ساری چیزیں نقد اور مہر ادھار۔ حالانکہ جتنے قیمتی کپڑے نوشے میاں پہنے ہوئے ہیں جو آج کل چل رہے ہوتے ہیں، ہزاروں میں وہی کپڑے ہوتے ہیں، ان سے کم قیمت کا وہ مہر ہوتا ہے، لیکن مزاج نہیں ہے مہر کو نقد ادا کرنے، ادھار رکھنے کا مزاج ہے۔ اور پھر وہ ادھار بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سے معاف کرا لیا جاتا ہے۔ اب جب شوہر اس سے درخواست کرے گا کہ معاف کر دو تو بیچاری معاف نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ وہ ایجاب و قبول ہو چکا ہے، وہ آپ کے گھر میں آ چکی ہے، اب وہ سوچے گی کہ اگر میں نے معاف نہ کیا تو ساری زندگی تو اس کے ساتھ رہنا ہے، کیسے گزرے گی؟ وہ دباؤ میں آ کر معاف بھی کر دیتی ہے۔ یہ صورتحال بہت غیر مناسب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے کسی مہر پر اور دل کے اندر یہ چور ہو کہ مہر ادا نہیں کروں گا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، قیامت میں اللہ سے ملاقات اس کی اس حال میں ہوگی کہ زنا کرنے والوں کی لائن میں اس کو کھڑا کیا جائے، زانیوں کی فہرست میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اس لیے مزاج ہمیں یہ بنانا چاہیے کہ مہر اتنا متعین ہو جتنا ہم نقد دے سکتے ہوں سہولت و آسانی کے ساتھ۔ یہ ادھار رکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کو نقد چکانا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام امور شریعت و سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح کے ذریعے، یہ آپسی اطمینان و سکون کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد،
اور ان جوڑوں کا مقصد ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر دلی سکون اور قلبی اطمینان کو حاصل کرنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان اس رشتے کی برکت سے مودت و محبت کے جذبات ڈال دیے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ بالکل اجنبی لڑکا ہوتا ہے اور بالکل اجنبی لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس ایجاب و قبول کے بول میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ جہاں یہ بول ادا ہوئے تو لڑکا لڑکی کا ہو گیا اور لڑکی لڑکے کی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے اور محبت کرنے والے ایسے بن جاتے ہیں جیسے پیدائشی محبت ان دونوں کی ایک دوسرے کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچانک یہ محبت جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ جو محبت نکاح کی برکت سے پیدا ہوئی ہے، بیوی کی ذمہ داری اس محبت کو مرتے دم تک برقرار رکھنے کی ہے، اور شوہر کی ذمہ داری بیوی کی اس محبت کو مرتے دم تک برقرار رکھنے کی۔ یہ چند دنوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ جو محبت پہلے دن ہے وہی محبت آخر دن تک باقی رہنی چاہیے۔ اس محبت میں اضافہ تو ہو، اس کے اندر کمی نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر محبت میں کمی ہوگی یا محبت میں تلخی پیدا ہوگی تو ہم نکاح کے مقاصد کو اور فوائد کو حاصل کرنے میں اللہ کی نگاہ میں کامیاب نہیں قرار دیے۔ اس کا تو مقصد ہی ہے سکون قلب اور اطمینان حاصل کرے۔ اور اگر شوہر بیوی کے حقوق کو اور بیوی شوہر کے حقوق کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہیں گے تو لازمی طور پر گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اطمینان و سکون دونوں کو حاصل ہوگا۔ اور اگر دونوں نے اپنے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو پھر سکون گھر سے باہر نکل جائے گا، ٹینشن اور فکروں میں انسان کی زندگی مبتلا ہو جائے گی۔ سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب دونوں طرف سے حقوق کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہو۔ اگر کسی کی طرف سے کبھی کوئی ایسی چیز پیش آئے جو مزاج کے خلاف ہو تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اپنے ساتھی کی اچھائیوں کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ شوہر کے سامنے اگر بیوی کی کوئی کمی آئی تو انسان میں کمی نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی، یہ سوچنا چاہیے۔ فرشتے تھوڑے ہی ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے بالکل پاک بنایا ہے، انسان غلطی کرتا ہے۔ ایک کمی اگر کسی کے سامنے آئی تو اس کی 10 اچھائیاں بھی تو ہیں، ان کو نگاہ میں لایا جائے اور ان 10 اچھائیوں کی وجہ سے اس ایک کمی کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی طرح بیوی کو اگر شوہر کی زندگی میں کوئی کمی دکھائی دے رہی ہے تو شوہر کی اچھائیوں کو نگاہ میں لائے اور دیکھے کہ کتنی اچھائیاں اس کے اندر ہے۔ ان اچھائیوں کے ہوتے ہوئے ایک کمی کو، 2 کمیوں کو برداشت کر لیا جائے گا تو گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اور اگر ایک خرابی، ایک غلطی اور 2 غلطی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر منمٹاؤ ہوگا اور بگاڑ ہوگا تو پھر معاملات بڑھتے چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا اور حسن سلوک کرنے والا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی مجلس میں اس نکاح کو اللہ تعالیٰ بہت مبارک و مسعود بنائے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں نکاح کی مجالس اسی انداز میں مسجدوں میں منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔